آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے ہے۔ تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے حضرت، میرا اتنا ہی ہوتا ہے اکھاں پجیاں سمجھو کم ہو گیا بس حضرت، وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں، کتنا نواز دی۔ ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، آئے آئے لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا، آئے کیا نہیں ہم نے کیا حضرت، کیا نہیں کیا۔ اور بھائی ہم ایک بار کسی کو بلائیں نا، نہ آئے تو چلو ہم اگنور کر دیں گے، دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو اگنور کر دے گا، تیسری بار کلیجے والا بھی کہے گا چل لوے۔ لیکن دیکھ لو حضرت جی 37 سال ہو گئے مجھے دن میں 5 بار بلا رہا ہے، میں نہیں جاتا کوئی نہیں، کوئی چھوٹی بات ہے حضرت جی، 37 سال 5 بار دن میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ عالم آ رہی ہے حضرت جی، تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آ کے یہ کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تو نے تھانے میں پہنچنا ہے، تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا، میں 12:30 نہیں میں 12 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن کیا ہے دن میں 5 بار صدائیں آتی ہیں، حی علی الصلاۃ، پھر بندہ ہے نا حضرت پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی ساتھ، حی علی الفلاح، لیکن وہ کتنا بے وفا ہوں میں نہیں جاتا ہے، لیکن کیا ہے حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت، وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا نا، تو وہی کیا آئی ہے ابراہیم نے کیا کیا، عرض کیا اللہ تیرا نا ہی نہیں لیا ہے، فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا مجھے 70 سال ہو گئے ہیں، کھلا بھی رہا ہوں پھلا بھی رہا ہوں، اس لیے حضرت جی کر لو آج کر لو ٹھیک ہے جی۔ اور قربان جاؤں حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ یہ لکھا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں ایک باپ اور بیٹا ہے، تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے، کسی کی زیادہ ملتی ہے کسی کی تھوڑی ملتی ہے، کئی جگہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بالکل خو بخو ایک جیسے، جس کو فوٹو کاپی کہہ لیں آپ، وہاں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی، صرف اتنا تھا کہ بیٹا جوان تھا، داڑھی کالی تھی، باپ بوڑھا ہو چکا تھا، جھریاں آ گئی تھی، داڑھی سفید ہو چکی تھی، شکل یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ بیٹا دیکھے ہیں لیکن جتنی مشابہت تم دونوں کی ہے میں نے نہیں دیکھا۔ وہ بیٹا آگے سے عرض کرتا ہے، باپ عرض کرتا ہے حضور اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا، آپ فرماتے میں نے کہا سنا، وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور میری بیوی حاملہ تھی، ٹھیک ہے، تو بس کچھ مال تیار ہو چکا تھا، اگر نہ لے کے نکلتا تو مال ضائع ہو جاتا، نقصان ہوتا بڑا، اس لیے مجھے نکلنا پڑ گیا۔ تو جب میں نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تو آپ کی یہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو اس کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا، جب وہ میں تجارت سے واپس لوٹا تو دل ہوا میں اڑ رہا تھا، بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا، بیٹی ہوگی تو یہ رکھوں گا، لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر مقفل تالا لگا، میں حیران ہوا میری بیوی کدھر گئی، ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا بیوی کدھر گئی، انہوں نے کہا وہ
جب ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو ہم نے اس کو دفنا دیا. ایک شخص ساتھ گیا، جا کر اس نے قبر کی نشاندہی کی، میں نے فاتحہ خوانی کی، ایصال ثواب کیا. تو میں گھر آ گیا. جب رات اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو دل بڑا بے چین ہوا. دل چاہا کہ پھر بیوی کی قبر پہ جا کے نا میں فاتحہ خوانی کروں. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت حال یہ ہے کہ ہم دن کے وقت بھی ڈرتے قبرستان نہیں جاتے، تو رات کو جانا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے نا. لیکن کیا قدرت کھینچ رہی تھی. عرض کرتا امیر المومنین میں رات کو اپنی بیوی کی قبر پہ چلا گیا. جب گیا نا جا کے کیا دیکھتا ہوں، قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا، یہ تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ ارادہ کیا قبر کھول کے دیکھوں گا. میں نے قبر کھولی، قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں، بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور یہ بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. میں بڑا حیران ہوں، یہ کیا ہے؟ میں نے بچے کو سینے سے لگایا، قبر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز کی آتی، بندے تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں دنیا میں اپنی آنے والی سولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. ہمارے حوالے کر کے جا گیا تھا اس لیے زندہ دے رہے ہیں. بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی. اللہ کر کے تو دیکھو. اللہ آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہی ہو گیا کہ کر کے تو دیکھو. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اور میں ایک آصف صاحب نے کہا اس کے بعد میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں وفا کرنے والوں نے کیا. میں نے کہا نا ہمارے لیے تو یہ 4 بال بڑے مشکل ہیں. کبھی آپ نے آج تک سنا آپ کو کوئی بندہ ملا ہو جس نے یہ کہا ہو جناب یہ داڑھی کے بالوں کی وجہ سے میری گردن میں درد نکل آئی ہے؟ وہ بیل ہر بندے کی جیب میں 1.5 کلو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ 4 بال ہم سے نہیں رکھے جاتے. اب سنو ڈھیر لگا. میں ایک ہی بات آصف صاحب نے کہا ہے میں سنا کے بابا صاحب آپ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے نا یہ ماشاءاللہ عرس بھی جاری ہے. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی. آپ فرماتے بیعت ہونے کے لیے میں پہلے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تھا. کہتے جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا نا تو کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے خیالات کو پکڑ لیا کرتے ہیں. کہتے جب حضرت کی بارگاہ میں گیا نا، یہ دیکھیں نا کرسی ہے، یہ پیچھے ٹیک ہے، لیکن حضرت کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے. آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جو خشک ہو چکا تھا اور کٹ بھی گیا تھا، تنا ہی رہ گیا ہوا تھا، خشک ہو گیا ہوا تھا. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا نا تو دل میں خیال آیا اللہ بھائی چنگا ولی درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہے، یہ کیسا ولی ہے. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا نا تو آپ نے درخت پہ نظر ڈالا تو سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا. کہتے پھر حضرت نے نظر ڈالی، خشک ہو گیا. 2-3 بار حضرت نے اسی طرح کیا. تو کہتے ہیں پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ کہتے اگر اس کی مرضی ہے خوش کرے تو نے ضرور اس کو ہرا کرنا ہے. کہتے پھر حضرت نے مجھے کہا جا کتب کے پاس تیری خبر لے، تیرا فیض وہاں ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں میں کتب صاحب کے پاس آیا تو کہتے وہاں بھی میں مار کھا گیا. کہتے وہاں کیا ہوا؟ کیونکہ میں نے تو کتب صاحب کو نہیں دیکھا تھا. کہتے میں جب دلی پہنچا نا تب دلی اتنی آباد نہیں تھی ابھی. کہتے میں نے وہاں جا کے نا پوچھا، میں نے کہا بھائی یہاں قطب الدین ہے کوئی؟ تو میں نے ان سے ملنا ہے. تو بچے کھیل رہے تھے اور کتب صاحب کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے اور کتب صاحب کے بالکل جوان، کیونکہ کتب صاحب کا 39 سال کی عمر میں مثال ہو گیا تھا. تو بچے جوان تھے، بچے کھیل رہے تھے، کتب صاحب دیکھ رہے. لوگوں نے کہا جناب وہ کتب صاحب کھڑے ہیں. کہتے پھر مارا گیا. دل میں خیال ہے اللہ ہے بھائی پیر لبا لیکن لبا منڈائی. بابا صاحب کی بڑی عمر تھی اس وقت. کہتے میں نے کہا پیر لبا لیکن لبا منڈائی. کہتے ہیں کتب صاحب نے اپنی وہ کٹیا میں چلے گئے. کہتے میں باہر جا کے کھڑا ہو گیا. کہتے جب کتب صاحب باہر آئے نا تو داڑھی سفید ہو چکی تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے. کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہوں دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا ہے؟ کہتے میں قدموں میں گر گیا. میں نے کہا حضور معافی نہ کر. مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تجھے عمر سے کیا لگے ہوئے، تجھے دکان سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے. سودا نہ ملے پھر تیرا اعتراض بنتا ہے. تجھے عمروں سے کیا لگے بھائی؟ بے نیازیاں بادشاہ کی. چاہے تو پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ.
अगर वो चाहे तो महबूब करीम अपने अपने पालने में लेट के जनाब अपनी उंगली के इशारे से चांद को इधर उधर घुमाए हैं। बादशाह की बेनियाजी है हजरत, जो चाहे सो करे, उम्रों में क्या लिखा है हजरत है। तो कहते फिर कुतुब साहब ने ना मुझे सैरो सियाहत का हुक्म दिया, फरमाया फरीद सैरो सियाहत करो। कहते मैं सैर करता करता ना एक इलाके में पहुंचा, तो मैंने वहां जाके पूछा यहाँ को मर्द है? तो उन्होंने कहा भाई ऐसे तो कोई नहीं है, वो सामने जो पहाड़ है ना उसके ऊपर एक गार है, वहां रहता है एक मर्द। कहते मैंने बड़ा जोखम उठाया, मैं पहाड़ की चोटी पे गया। कहते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो वहां जाके क्या देखता हूं, एक टांग कटी पड़ी है गार के मुंह पे, गोश्त पोस्ट नहीं कोई, टांग ही कटी है बस। कहते हैं मैं खैर गार में गया, चलो ये मैं बात सुनाता नहीं हूं अक्सर, लेकिन चलो सुना देता हूं। कहते हजरत उठे और उन्होंने ना मुझे अपने सीने से लगाया और फरमाते फैज का ये आलम था, मेरे कपड़े जल गए। हजरत ने जल्दी से अपनी चादर मेरे ऊपर उड़ाई और मुखातब करके कहते फरीद अजे इस तरह के 7 ਉਹਦੇ इश्क के भांबड़ मेरे सीने च बलते ने भी तेनू तो एक ही दिता है। 7 ਉਹਦੇ इश्क के भांबड़ मेरे सीने च बलन डे ने, तेनू तो एक ही दिता है, तेरे को भी नहीं बर्दाश्त हो। बहरहाल कहते हैं आज हजरत हमें हर चीज से इश्क नहीं है तो अल्लाह और अल्लाह के बहुत दूर निकल गए। कहते हैं हजरत ने नवाजा, कुछ मामलात थे, हजरत ने रहबरी और रहनुमाई फरमाई, फिर मुझे इजाजत हो गई। पहले तो हजरत सिर्फ खड़े हुए ना, कहते हैं क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते हजरत जब मुझे गार के दरवाजे तक मुंह तक रुखसत करने आए तो जब हजरत चले तो हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं थी। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, एक टांग गार के मुंह पे कटी है, हजरत की भी एक टांग कोई नहीं, ये क्या मामला है? कहते मैंने उसकी हुजूरी है क्या है? तो फरमाते रो पड़े। कहते हैं फरीद मेरी आजमाइश आई थी और मैं उसमें फेल हो गया। कहते क्या हुआ? कहते बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, 7 दिन बारिश बरसी। कहते हैं धूप ना निकलने की वजह से गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान ले लेगी। कहते हैं 8वें दिन धूप निकली, मैं गार के मुंह पे बैठा ना, धूप से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। कहते क्या हुआ? मेरा इम्तिहान आ गया। हजरत जी दावा ना करना कभी भी, इसी सरनगू सी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। दावा ना कर बैठी हो किते, जिदन दावा उस दिन ही इम्तिहान है। बस गुलाम ही रही हो। गुलामा दे की इम्तिहान होने ने, इम्तिहान तो जरनैलों के बड़े होंगे, गुलाम ही रही हो। कहते दावा कर दिया था इश्क का तो इम्तिहान आ गया। कहते हुआ क्या, मैं गार के मुंह पे बैठा था तो पास एक दुशीजा गुजरी, हसीनो जमील हैं जी। कहते बस